बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद है और आप देख रहे हैं कोरियन पेन चैनल। आज Q&A की सीरीज़ की वीडियो है, यानी आपके जो क्वेश्चन हैं और उनके आंसर मैं दूंगा। उससे पहले मैं एक दो चीज़ें बता दूं। मुझे दो कमेंट्स आए जिसका मैं आंसर देना चाहूँगा। एक मुझे कमेंट आया जब मैंने वो वीडियो बनाई थी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो स्कैम कर रहे हैं और लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। इस तरह के नंबरों से आपसे बचना है। अगर कोई कॉल आती है या आप खुद कॉल करके आप किसी को पैसे देते हो और वो आपको ये कहता है कि मैं आपका काम करवा दूंगा, यानी कुरंदाजी में आपका नाम आ जाएगा, ज़्यादा चांस ये है। कोई लोग 3,000 ले रहे हैं, कोई 5,000 ले रहे हैं। तो इसकी मैंने एक रिकॉर्डिंग कॉल जो है वो लगाई थी पिछली एक वीडियो में, कोई 8-10 दिन पहले। तो क्योंकि मेरा मकसद था कि ताकि इस तरह के स्कैम से आप बचें, आप लोगों को बचाना था। तो मुझे एक कमेंट आया एक बच्चे का कि ना अब आप व्यूज़ की चक्कर में खुद से कॉलिंग करवा रहे हैं, यानी फ़ेक कॉलिंग आप कर रहे हैं। यानी कि उसका कहने का मतलब ये था कि ये जो कॉल थी, रिकॉर्डिंग थी, ये मैंने खुद अपने एक बंदे को कह के तो ये रिकॉर्डिंग की है, और ताकि वीडियो अपलोड करूँ और मुझे इसके व्यूज़ ज़्यादा हैं। आप उस वीडियो के व्यूज़ जाके देख लें, नॉर्मल व्यूज़ ही हैं जितने होते हैं। पहली बात तो ये होगी। और दूसरा ये कि आपको इतना ज़्यादा, जिस बच्चे ने वो मुझे मैसेज किया तो उसके बाद ही मुझे कई कमेंट्स आए और कई मैसेजेस आए। फिर मुझे भी पता चला कि न सिर्फ इस तरह के दूसरे कोई लोग स्कैम कर रहे हैं बल्कि एकेडमीज़ वाले भी कर रहे हैं पैसा इकट्ठा। ठीक है, एक बच्चे ने बोला जी हमारे सर फैसलाबाद में है, वो भी हमसे पैसे लेते हैं कि आपका नाम आएगा कुरंदाजी में, आप पैसे जमा कराएं। कोई 3,000 ले रहा है, कोई 5,000 ले रहा है। यानी कि एकेडमी वाले भी आपको चूना लगाते हैं। कुरंदाजी से पहले ही उन्होंने ठीक ठाक पैसा इकट्ठा कर लेना है। और इनका तरीका वारदात में मैंने भी बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाया था। यानी कि 100 लोग अगर 50 लोग आपको इनको पैसे जमा करवाते हैं, उसमें से अगर 100 में से अगर 20 का, 25 का या 30 का नाम आ गया तो ये लोग बोलेंगे हमने आपका काम करवा दिया है, बाकियों को ये पैसे वापस कर लेंगे। यानी बैठे बैठाए इन्होंने 3-4 लाख रुपए इस तरह इकट्ठा कर लेना है। तो बड़ा दुख हुआ कि एकेडमी वाले भी ये काम करते हैं। और आप लोगों को जो है इन चीज़ों से बचाना मेरा मकसद है। और किसी को अगर बुरा लगा है तो ज़ाहिर बात है वो भी फिर बंदा इसी तरह के कामों में मुलव्वस होगा, इसलिए उसको बुरा लगा है। अदरवाइज़ तो उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। क्यों आप ये समझते हैं कि मैंने खुद से कॉल की है? व्यूज़ तो भाई उतने ही व्यूज़ आए हैं, मैंने कोई लाख रुपया नहीं कमा लिया उस वीडियो से, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं इस तरह का काम करता ना तो जितने पैसे मेरे पास इकट्ठे होने थे ना, इसी के बाद मैं वाहिद बंदा होना था जिसने ठीक ठाक पैसा इकट्ठा कर लेना था। मेरी बात लोग मानते हैं और मुझ पे यकीन रखते हैं कि सर कोई गलत बात नहीं बोलेंगे। तो अगर मैं पैसा इकट्ठा करता ना, 3-3 हज़ार भी लेता, तो मैं कहता मेरे जानने वाले हैं, आप मुझे दें, आपका नाम आएगा। तो जितना पैसा मैंने इकट्ठा करना था ना, तो उतना किसी ने भी इकट्ठा नहीं करना था। और एकेडमीज़ वाले, बड़ा दुख होता है कि एकेडमी वाले भी ये काम करते हैं। और रमज़ान में भी आप लोगों ने हराम खाया है। इसका मतलब है एकेडमीज़ वाले जिसने भी आपसे पैसे लिए हैं ना, 3,000 लिया या 5,000 लिया, ये बोल के एकेडमी वाले ने कि आपका नाम आ जाएगा, तो उसने हराम ही खाया है भाई, सीधी बात है। और कोई जानने वाला नहीं होता किसी का भी, ना एम्बेसी में ना HRD में। ठीक है, पहली बात ये क्लियर कर लें। अब दूसरा एक और कमेंट आया मुझे, क्योंकि मैं बड़े अच्छे तसल्ली करनी मुझे बड़े अच्छे तरीके से आती है। जो कि मुझ पे गलत बात करेगा उसकी मैं ठीक ठाक तसल्ली करूँगा। ठीक है, आपकी अच्छी खासी तसल्ली होगी है ना। और उस बंदे को मैंने ठीक ठाक तसल्ली करने के बाद ना अपने चैनल से हाइड कर दिया है, यानी कि दोबारा वो मैसेज नहीं कर सकेगा। और वो भी, आप भी जिसने मैसेज किया वो भी इस चीज़ में मुलव्वस होंगे। इस वजह से आप लोगों को उसको इतना ज़्यादा दुख हुआ है, आई नो। ठीक है ना। अब दूसरी बात, दूसरा एक और कमेंट आया मुझे, उसकी भी मैं ज़रा थोड़ी सी तसल्ली कर लूँ, फिर आपके क्वेश्चन आंसर पे चलूँगा। कोई 2-1 दिन पहले जनाब मुझे ना एक कमेंट आया कि आपसे ज़्यादा अच्छा तो मैं रीडिंग कर लेता हूँ। कोई स्टूडेंट ही था मेरा सब्सक्राइबर जो कि बाकायदा मेरी वीडियोस देखता है, और मुझे ये कह रहा है कमेंट में कि आपसे अच्छी रीडिंग तो मैं कर लेता हूँ। ठीक है, और मेरे जो सर है ना, अपने एक सर का नाम लिया, ये फलां सिटी में है और आपसे बहुत अच्छा वो पढ़ाते हैं। ठीक है, अब वो जिस बंदे का नाम लिया, इसलिए मैंने कमेंट जो है वो डिलीट कर दिया, क्योंकि जिसका इन्होंने नाम लिया टीचर जो हैं बड़े अच्छे टीचर है, मेरे दोस्त हैं, इसलिए मैं उनका नाम शो नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन आपकी तसल्ली मैं कर दूँ कि एक तो ये पहली बात है, हम पाकिस्तानियों में एक बड़ी अजीब सी नेचर है हमारी कि हम अगर 1 साल पढ़ लेना किसी एकेडमी में, या हम EPS का टेस्ट पास कर ले, तो हम अपने आप को बहुत पता नहीं क्या चीज़ समझना शुरू कर देते हैं। इस तरह के लोग हैं। ठीक है, मेरे से ही पढ़ के, और यानी कि मेरे से पढ़ के या दूसरे एकेडमीज़ वालों से पढ़ के वो फिर ये समझते हैं कि हम टीचर से आगे निकल गए हैं, हमें ज़्यादा अच्छी कोरियन आ गई है, तो पता नहीं अपने आप को क्या समझने लग जाते हैं। ठीक है ना। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो भाई मुझे बताने की क्या ज़रूरत है। अपनी एकेडमी खोलो, अपना चैनल खोलो, पैसे कमाओ।
ٹھیک ہے، مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ سے اچھی ریڈنگ ہے، آپ سونے کے بھی بن کے آ جائیں نا، ٹھیک ہے نا، اگر پاکستان میں رہتے ہو آپ 4 سال 5 سال بھی پڑھ لینا تو آپ کی ریڈنگ اتنی اچھی کبھی بھی نہیں ہو سکتی جو بندہ کوریا میں رہ کے آئے. یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں سارے لوگ، ٹھیک ہے نا. ریڈنگ یا نالج اس بندے کا زیادہ ہی ہوگا جس کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے، کوریا میں رہ کے آیا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ بہت اچھے ہیں؟ اگر آپ بہت اچھے بھی ہیں، ایک مثال دیا، پھر بھی آپ اس بندے کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو کوریا میں رہ کے آیا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا، اگر آپ بہت اچھے ہیں تو بھائی اپنی اکیڈمی کھولیں، ٹھیک ہے، اپنے پیسے کمائیں. مجھے کیوں بتاتے ہیں؟ اور اپنی اکیڈمی جو اپنے سر کی اکیڈمی اس کو کیوں پروموٹ کرتے ہو میرے چینل پہ آ کے؟ آخرکار میرا ہی چینل دیکھتے ہو آپ لوگ اور مجھے ہی کہہ رہے ہوتے ہو کہ آپ سے اچھا تو میں ریڈ کر لیتا ہوں. بھائی آپ بہت اچھا ریڈ کرتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن اپنے کام سے کام رکھیں. اور آپ اس بندے نے بار بار اپنے جو ٹیچر جہاں سے وہ پڑھا ہے وہ میں مینشن نہیں کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، ایک سٹی ہے وہاں پہ ٹیچر ہے، بہت اچھا ٹیچر ہے، اور اس کو بار بار وہ جناب 3 4 ویڈیوز میں کہہ رہا ہے کہ یہ بہت اچھے ٹیچر ہیں میرے، یہاں سے پڑھیں ہیں، ٹھیک ہے، ایسے کریں ایسے کریں. بھائی اگر آپ کے ٹیچر اتنے ہی اچھے ہیں وہ اچھے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اتنے ہی اچھے ہیں، تو ان کا بھی ایک یوٹیوب چینل ہے، اس پہ 3 یا 4 ہزار سبسکرائبر ہیں، تو وہاں پہ جا کے کیوں نہیں ان کو پروموٹ کرتے ہیں؟ آپ کو پھر پروموٹ کرنے کے لیے میرا چینل کیوں نظر آتا ہے؟ کیونکہ سر کے 1,30,000 کے قریب سبسکرائبر ہیں، تب کہ زیادہ لوگ دیکھ لیں گے. دیکھیں، اگر آپ نے پروموٹ کرنا ہے اپنے ٹیچر کو تو وہاں پہ ان کے چینل پہ کریں، کسی اور جگہ پہ کریں. آپ ہر ویڈیو میں کمنٹ میں مجھے کہہ رہے ہیں، میرے اسٹوڈنٹس کو کہہ رہے ہیں یہ بہت اچھی جگہ ہے، یہاں سے پڑھیں یہاں سے پڑھیں. تو آپ کے ٹیچر جو ہیں نا بہت اچھے میرے دوست ہیں، ادروائز میں آپ کی اس سے بھی زیادہ کلاس کرتا، آپ کو لگ پتہ جاتا. لیکن ان میں بھی کچھ بات ایک جو مجھے بری لگی ہے کہ آپ کے ٹیچر جو ہیں جن کے 3.5 یا 4 ہزار سبسکرائبر ہیں، وہاں پہ جا کے اب آپ کو جنہوں نے مجھے کمنٹ کیا نا اس کو میں کہہ رہا ہوں، آپ جا کے نیچے دیکھیں ان کی ویڈیوز میں، وہاں پہ 3 سے 4 ویڈیوز میری اپلوڈ کی ہوئی ہیں، یعنی میرے چینل سے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں، باقاعدہ لکھا آ رہا ہے نیچے کورین پین. اگر آپ کے ٹیچر بہت ہی اچھے تھے تو اپنا کنٹینٹ بھی بنا سکتے ہیں نا. دیکھیں یہ بات مجھے بری لگی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ادروائز آپ کے ٹیچر میرے اچھے دوست ہیں، میں ان کی قدر کرتا ہوں، بہت اچھا پڑھاتے ہیں، لیکن اپنا کام کریں. مجھے پوچھے بغیر انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی، یہ میں نے کل دیکھی ہیں، ٹھیک ہے، 3 سے 4 ویڈیوز میری بخوب میری ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے چینل پہ دیکھیں. اگر یہ میں کاپی رائٹ کلیم بھیجوں نا ان کا چینل بند ہو جائے گا، لیکن میں اس طرح کے کام نہیں کرتا ہوں. پاکستان میں بہت سارے ایسے چینل ہیں کورین لینگویج کے حوالے سے جنہوں نے مجھے کاپی کیا ہوا ہے، باقاعدہ میرا لوگو بھی اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے، تو میں نے کسی کو نہیں بولا. البتہ یہ ہے کہ اپنا کام کرنا چاہیے، صحیح ہے نا. اور یہی اکیڈمیز والے انکلوڈنگ یور سر، ٹھیک ہے، مجھے یہ کہتے رہتے ہیں کہ نا یار کیوں ویڈیو بناتے ہو چیپٹرز کی؟ انہوں نے بھی نہیں بنائی ہوئی نا، دیکھ لو جا کے 2-3 چیپٹروں کی بنائی ہوئی ہے. تو ہر بندہ مجھے روک رہا ہوتا ہے کہ کیوں بناتے ہو ویڈیوز، کیوں کام ٹھپ کرتے ہو ہمارا، ٹھیک ہے، مجھے بولتے رہتے ہیں. بڑی بڑی اکیڈمیز والے مجھے کہتے ہیں کہ یار ویڈیو چیپٹروں پہ نہ بناؤ، اپنا کام دوسرا باقی کا کرو، لیکن چیپٹروں پہ ویڈیو بناتے ہو نا تو اس سے کیا کہتے ہیں، ظاہری بات ہے اسٹوڈنٹ کم آئیں گے ہمارے پاس بھی آپ کے پاس بھی. تو میں یہ چیز کبھی سوچتا نہیں ہوں. میں آپ کا اتنا دیکھیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو نقصان سے بچاؤں. اب میں نے ایک کلاس شروع کی زوم کلاس، اب لوگوں نے آپ سے صرف 3 ہزار یا 5 ہزار صرف اس چکر میں لے لیا ہے کہ آپ کا نام آئے گا قرآن اندازی میں، ٹھیک ہے. اور میں نے اپنے اسٹوڈنٹس نئے جو ہیں میرے ماشاءاللہ کافی سارے اسٹوڈنٹس آئے ہیں نئی کلاس میں قرآن اندازی تک ان کو اچھا خاصا ٹرینڈ کر دوں گا 8,000 روپیہ لے کے. اور آپ لوگوں نے صرف 5,000 یا 3,000 ان کو دیا ہے کہ قرآن اندازی میں نام آ جائے. یعنی کہ انہوں نے آپ کی کوئی وہ نہیں کی، تخلیق نہیں کی، کوئی آپ میں امپروومنٹ نہیں لے کے آئے، صرف آپ کو یہ جھانسا دیا ہے کہ نام آئے گا، آپ نے دے دی ان کو 5,000 یا 3,000. تو میں نے اگر 8,000 لیا ہے تو میں اپنے بچوں کو، جو میرے پاس اب 35-40 بچے آ گئے ہیں اپنی زوم کلاس میں، ان کو میں اپنی قرآن اندازی تک ان کو اچھا خاصا میں ٹرینڈ کر دوں گا، اور بڑے سیٹسفائیڈ ہیں وہ. تو فرق ہوتا ہے نا ٹیچر میں، ٹھیک ہے، آپ کو نظر نہیں آتا یہ علیحدہ بات ہے، لیکن فرق ہوتا ہے. کوئی ٹیچر ہوتا ہے وہ آپ کی بہتری کے لیے اپنی جیب بھی بھرتا ہے، آپ کی بہتری کے لیے بھی کام کرتا ہے. کوئی ٹیچر ہوتا ہے پہلے اپنی جیب دیکھتا ہے، بعد میں آپ کو دیکھتا ہے، بعد میں دیکھیں گے آپ کو، ٹھیک ہے. آپ کو ایسے ایسے ٹیچر بھی ملیں گے جو کہ جن کو آپ کا نام کبھی نہیں پتہ ہوگا، انہوں نے صرف آپ سے پیسہ لیا، عوام کٹھی کی ہے، آپ کو پڑھایا ہے، آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. اگر آپ پاس ہو گئے اس دن وہ ٹیچر آپ کو کال کرتا ہے، ہاں بھائی کدھر ہو، آؤ نا تصویر کھنچانی ہے تمہارے ساتھ، ٹھیک ہے. پھر وہی تصویر یا ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، جی فلاں اکیڈمی کا بچہ ہے 170 نمبر لیے ہیں، فلاں اکیڈمی کا بچہ ہے 160 نمبر لیے ہیں. تو اس وقت ان ٹیچروں کو اس اسٹوڈنٹ کا نام بھی یاد آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے نمبر بھی یاد آ جاتے ہیں. تو یہ حقیقت بات ہے.
آپ لوگوں کو اگر میرا کام دیکھیں اس طرح کے کومنٹ سے نا دل دکھتا ہے کہ یار میں کس طرح کا کام کر رہا ہوں اور آپ لوگ جو ہے آگے سے کیسے گندے کمنٹ کرتے ہیں. آپ لوگ کتنے عجیب لوگ ہیں, آپ بیچ میں سے کوئی لوگ, ٹھیک ہے نا. ایسے ہر بندہ نہیں ہے, 1000 میں سے 1 یا 2 چول بندے آتے ہیں میرے پاس کمنٹ میں, ان کو میں بلاک تو کر دیتا ہوں لیکن تسلی کرنی بہت ضروری ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو تمہارا ٹیچر بہت اچھا ٹیچر ہوگا, ٹھیک ہے, ان کو پروموٹ کرو کہیں اور جا کے, میرے چینل پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا ایک اور سوال جس کا میں ابھی آنسر دے دیتا ہوں, بہت زیادہ آپ لوگ پوچھتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ کے سوال جواب پہ جاؤں گا کہ آپ ویڈیو کیوں نہیں بنا رہے, چیپٹرز کی ویڈیو کیوں نہیں بنا رہے. دیکھیں میں آپ لوگوں کے لیے جتنا میں کام کروں گا نا, یا پہلے بھی کیا, اگر اللہ پاک نے ہمت دی تو اتنا کام کسی نے نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. اگر مجھے اللہ پاک نے ہمت دی, زندگی دی, تو میں چیپٹر کا میں ہر چیز بناؤں گا, لیکن میں تھوڑا سا بزی ہوں, میرا بھی کپڑے کا کام ہے. میں آج کل آپ کو پتہ عید کا سیزن ہے تو میں اپنی شاپ پہ ہوتا ہوں, آج بھی بڑی مشکلوں سے میں نے ٹائم نکالا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے کچھ ویڈیو بنا سکوں. تو اس چیز کا میں پہلے ہی آنسر دے دوں کہ میں عید کے فوراً بعد چیپٹروں کی ویڈیو شروع کر دوں گا, ٹھیک ہے. اس چیز کی ٹینشن نہ لیں, میں بغیر کسی مطلب کہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں. صرف آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک کیا کریں, لیکن وہ بھی آپ لوگ نہیں کرتے, وہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے. میں صرف البتہ میں نے یہ چیز ضرور نوٹ کی ہے کہ پاکستان میں ٹیچر بندے کی کوئی قدر نہیں ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر ٹیچر بندہ کوریا میں کوئی بندہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بولے نا تو راتوں رات وہ کام ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. میں کوریا میں تھا, ہماری ٹیچر تھی کورین, وہ ہمیں سیٹرڈے سنڈے کو کورین زبان سکھاتی تھی. اس کی انگلش بھی بہت اچھی تھی, اور وہ ویسے یونیورسٹی میں, کوریا کی یونیورسٹی میں کورین تھی, تو کوریا کی یونیورسٹی میں وہ انگلش پڑھاتی تھی کورین کو, اور سیٹرڈے سنڈے کو ہمیں کورین پڑھاتی تھی سینٹر میں, ٹھیک ہے. اس نے ان دنوں میں نیا نیا یہ جو ٹک ٹاک ہے یہ آیا ہوا تھا, تو اس نے بولا کہ میں نے ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بھی اوپن کرنا ہے اور چینل بھی اوپن کرنا ہے, تو مجھے آپ لوگ سبسکرائب کریں, ٹھیک ہے. تو اس ٹیچر کا مجھے ابھی بھی یاد ہے, اس نے اپنی اس میں یونیورسٹی میں بھی بولا اور اپنے ہمیں بھی بولا کہ ہمیں مجھے جو ہے نا فالو کریں ٹک ٹاک پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی. تو یوٹیوب کے آپ کو صرف بات بتاتا ہوں کہ صرف 4 دنوں میں اس کے 7000 فالورز ہو گئے تھے, ٹھیک ہے. حالانکہ اس کو کوئی اتنا نہیں جانتا تھا, لیکن اس کے اسٹوڈنٹس نے ہر جگہ پہ اس کو پروموٹ کیا, شیئر کیا, گروپس میں, ہر جگہ میں. تو یہ ہوتی ہے ٹیچر کی ویلیو. ایک میں آپ کو کہتا ہوں کہ لائک کر دیں اور 1000 ویوز پہ صرف 100 لائک آتا ہے, یہ ہم لوگوں میں فرق ہے نا, ہم پاکستانی ہیں, تو ایسا فرق ہونا نہیں چاہیے. اگر میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, اگر کوئی اور ٹیچر بھی آپ کو کوئی کام کہتا ہے, کوئی بات کہتا ہے, تو وہ آپ لوگ نہیں مانتے ہو. اب میں آپ لوگوں کی طرح نہیں ہوں, میں ویڈیوز ضرور بناؤں گا, ٹھیک ہے. میرے پاس صرف ٹائم نہیں ہے, اس وجہ سے میں نہیں بنا رہا ہوں. ادروائز اگر میں کوریا میں کوئی ٹیچر ہوتا تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہے ہر ویڈیو پہ لائک آئے, تو میرا خیال ہے ویوز سے زیادہ لائک ہو جانے تھے, ٹھیک ہے. یا میں نے کوئی نیا چینل کھولا جس طرح وہ ڈسکوری پین والا, تو میں نے ہر بندے کو بولا کہ مجھے اس میں پروموٹ کریں, تھوڑا سا مجھے سبسکرائب کر لیں. تو میرا خیال ہے 1,30,000 میں سبسکرائبر کورین پین پہ ہونے والے ہیں, تو صرف 100 بندہ اس میں سے ایسا ہوگا جس نے مجھے ادھر سبسکرائب کیا, ادروائز نہیں کیا. تو یہ ہم لوگوں کا حال ہے, ٹھیک ہے. تو پھر ہم زیادہ اچھی توقع نہ رکھیں. آپ پھر بار بار مجھے کہتے ہیں کہ ویڈیو بنائیں, تو میں تو ویڈیو اسی وقت بناؤں گا جب میرے پاس ٹائم ہوگا نا, لیکن ویڈیو ضرور بناؤں گا, یہ میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے. اور اتنی ویڈیوز بناؤں گا کہ آپ تنگ آ جائیں گے, ٹھیک ہے. یعنی کہ چیپٹرز ہر چیپٹر کمپلیٹ کروں گا. اب آتے ہیں آپ کے کویسچن آنسر پہ. آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے, لیکن آپ کے کویسچن پہ آتے ہیں. اچھا پہلا کویسچن جی, اس کی بھی میں ریکارڈنگ شروع کر دوں تاکہ آپ دیکھ لیں اس کو کہ کس طریقے سے آپ کے کویسچن ہیں اور کس طریقے سے اس کے آنسر ہیں. پہلا کویسچن, سر پہلے بک کمپلیٹ کروا دیں پلیز, 10 چیپٹر رہتے ہیں. تو یہ بات میں نے آپ کو کی ہے کہ عید کے بعد میں فوراً سے چیپٹر شروع کر دوں گا. پھر ہے سر کیا اس دفعہ ٹیسٹ 1 راؤنڈ کا ہوگا؟ جی ہاں بالکل, ابھی اس دفعہ صرف تھوڑا سا ٹائم ہے, 3-4 مہینے ہیں جن میں ٹیسٹ ہوں گے, کیونکہ اس دفعہ تعداد کم ہے اور مینوفیکچرنگ ہے صرف. اس کے بعد ہائی بردر, کویسچن ہے آپ سے. جی بالکل کویسچن کریں. کویسچن کیا کر رہے ہیں؟ کویسچن یہ کر رہے ہیں کہ ہائی بردر, کویسچن ہے آپ سے ایک کہ میں نے فیس پے کی ہے, HBL والوں نے OEC کینڈیڈیٹ سلپ دونوں ہی مجھے دے دی ہیں. بھائی دیکھیں 2 ہی آپ کو دیتے ہیں, 3 سلپیں ہوتی ہیں, ایک بینک رکھے گا, جو 2 آپ کو دیں گے نا وہ 2 میں سے آپ نے OEC کو جمع کرانی ہے, انہوں نے آپ OEC کو نہیں بھجوانی. جب آپ کی رجسٹریشن ہونی ہے نا, جب آپ کا نام آ جانا ہے, اس کے بعد ایک سلپ آپ نے OEC کو دینی ہے, ایک اپنے پاس رکھنی ہے. اگلا سوال, گریٹ سر, جی تھینک یو. پھر سر روز کتنے گھنٹے پڑھنے, جاب کے ساتھ روز کتنے گھنٹے پڑھیں؟
تو کیسے مینیج کریں؟ دیکھیں جی، اگر 1 گھنٹے کی آپ کلاس لیتے ہیں میرے یوٹیوب چینل سے کسی بھی ٹیچر سے، تو اس کے علاوہ 2 گھنٹے کم از کم، اس وقت تو آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن کم از کم 2 گھنٹے وہ اور 1 گھنٹہ آپ کا کلاس کا، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 3 گھنٹے 3 گھنٹے کم از کم آپ نے پڑھنا ہے۔ بکس کمپلیٹ کروا دیں پہلے سر، بالکل کریں گے، نائس سر، تھینک یو جی، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے میں سوالوں پہ چلوں گا۔ سر جی 16ویں گیئر میں چلیں، بھائی 16 گیئر ہوتے ہیں، پھر ہے سر میرے لیے بھی دعا کریں۔ بالکل جی، آپ لوگوں کی دعا ہے، بس آپ میرے لیے دعا کریں اور دعا کریں۔ یہ جو ایک آدھ بندہ جو گندا کمنٹ کر لیتا ہے نا بیچ میں، تو ان کو اللہ پاک ہدایت دے۔ سر اٹس اوکے ٹو پے تھرو جیز کیش، بہت اچھا سوال، اور یہ سوال بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیز کیش یا ایزی پیسہ کے ذریعے آپ لوگ پے کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ پھر وہاں پہ آپ کو ایچ بی ایل کے یہ جو سلپ ہے اس کی ضرورت نہیں پڑنی، آپ نے ایزی پیسہ سے یا جیز کیش سے اپنا پے کر کے اسی کا اسکرین شاٹ لے کے اس کو 200 KB سے کم کر کے اس کے اٹیچمنٹ لگا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے نا، او ای سی کی ویب سائٹ بہت زیادہ بزی جا رہی ہے۔ آپ کیا کریں، پہلے پیمنٹ جمع کرائیں، اس کے بعد رات کو کوئی 12 1 بجے 2 بجے 3 بجے 4 بجے اس وقت اپلائی کریں، اس وقت بڑے آرام سے اوپن ہو جائے گی اور آپ اپلائی کر لیں گے۔ نیکسٹ اجرا کب ہوں گے؟ دیکھیں جی، میرے پاس اجرا کی کوئی اپڈیٹ نہیں ہوتی۔ اچھا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی آپ لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سر جی میری تصویر جو ہے وہ 200 KB سے کم نہیں ہو رہی، میں کیٹیگری، اچھا اس کا جواب بھی میں دے دوں، میں کیٹیگری کون سی سلیکٹ کروں؟ میں نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کی ہوئی ہیں کیٹیگریز کے کون کون سی ہیں۔ اب کس میں اپلائی کرنا ہے یہ آپ لوگوں کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سر جی گرلز کے لیے اس دفعہ کتنے اجرا ہوں گے؟ اجرا کی میرے پتر میرے پاس کوئی اپڈیٹ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آگے ہے جی، سر جی میں گورنمنٹ جاب کرتا ہوں، کیا اپلائی کر سکتا ہوں؟ جب اجرا ہو جائے گا تو پھر ریزائن دے دوں گا۔ بہت اچھی بات ہے، فی الحال اپنے کام سارے جاری رکھا کریں۔ کوریا کا یہ جو ویزا نا، یہ اس طریقے سے آتا ہے کہ بعض دفعہ آپ ایکسپائر بھی ہو جاتے ہیں 2 سال بعد، اور بعض دفعہ سال 1.5 کے بعد آتا ہے، تو اپنے کام جاری رکھا کریں۔ صرف بیچ میں یہ پنگا لے کے تو سارے کام ساتھ ساتھ کرواتے رہیں۔ جب سارے کام ہو جائیں، آپ کی فلائٹ، اجرا بھی نہیں، جب فلائٹ کی ڈیٹ آ جائے نا کہ اگلے ہفتے یا اگلے مہینے یا 15 دن بعد آپ کی فلائٹ ہے، اس وقت ریزائن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سر جی جلدی سے دونوں بکیں کمپلیٹ کر لیں، دعا کریں میرے پاس بھی ایک الدین کا چراغ ہو، ایسے رگڑوں اس کو، بولوں یار مکا یار کم لوں۔ پھر آگے کیا ہے، سر جی پلیز ویلڈنگ مولڈنگ کے انٹرویو بھی ویڈیو بنا دیں۔ ہاں، اس پہ ایک ویڈیو مجھے بنانی چاہیے۔ ویسے یہاں پہ نا جو انٹرویو ہوتا ہے نا ویلڈنگ کا یا مولڈنگ کا، اس میں 26 ہو گئے زیادہ ہوتا ہے، تو 26 ہو گئے کی ویڈیوز آلریڈی میرے چینل پہ موجود ہیں۔ سر پلیز ٹیل اس اباؤٹ دا پیپر پیٹرن ایز اے نیو بک ہو یا پرانی بک ہو، پیٹرن وہی ہے، ٹھیک ہے۔ 4 ہی ملٹیپل چوائس کے CBT ٹیسٹ ہوگا، اسی طریقے سے ہوگا، سارا کچھ ویسا ہی ہے، پیٹرن چینج نہیں ہونے والا بھائی، پیٹرن اسی طریقے سے ہوگا، صرف یہ ہے کہ وہ جو اسٹڈی کا کرائٹیریا ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہو گیا ہے بکوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ گرامر والے کویسچن وغیرہ یہ وہ بھی آ سکتے ہیں اسی طریقے سے جس طرح پہلے آتے تھے۔ اور یہ 2 بکیں کرنے کے بعد جو پریکٹس بکیں ہیں نا لسننگ کی اور ریڈنگ کی، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم سر، بک 2 ساری کرنی ہوگی؟ بک 2 میں سے دیکھیں ایک بات، بک 2 ساری کرنی ہے کہ نہیں؟ بک 1 وہ ہے کہ آپ کی جرنل، آپ کی اسٹڈی ہے، ٹھیک ہے، روزمرہ کی زندگی اور سنٹینسز کیسے بنانے ہیں، ووکیبلری کون کون سی ہے روزمرہ کی زندگی کے۔ بک 2 جو ہے، بک 2 میں آپ سے ورک سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ کی جو کیٹیگری ہوگی نا وہ والے چیپٹر کرنے ہیں۔ اب یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ کون کون سے چیپٹر کون کون سی کیٹیگری کے ہیں، باقی کے جو دوسری کیٹیگری والے ہوں گے نا وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہونی آپ کو، ٹھیک ہے، تو ساری بک وہ نہیں کرنی۔ پھر آپ لیول کی تیاری کرواتے ہیں، دیکھیں یہ جو میں کلاس کرواتا ہوں نا، یا میرے جو چینل پہ آپ لوگ پڑھتے ہیں، یہ لیول 1 کی تیاری ہے، ٹھیک ہے۔ لیول 2 میں پھر مزید آپ کو دیکھیں جو ٹاپک 1 ہے نا اس میں 2 لیول ہیں، ان دونوں کی تیاری آپ یہی سارا سلیبس سے کر سکتے ہیں، لیکن جو ٹاپک 2 کا لیول 3 4 5 وہ آگے ہے نا کام، وہ یہ تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ پھر اور بھی چیزیں ایڈ کرنی پڑتی ہیں۔ سر اگر پری رجسٹریشن میں ڈیٹ آف برتھ غلط ہو جائے تو کیا نام آنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ ڈیٹ آف برتھ غلط ہونے سے نام آنے میں قرآن نازی میں کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا بھائی، انہوں نے کون سا ایک بندے کو چیک کرنا ہے کہ اس کی ڈیٹ آف برتھ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ نام تو آ جائے گا اگر قسمت میں ہوگا، لیکن بعد میں مسئلہ بننا ہے، لیکن بعد میں بھی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا بھائی، اگر آپ نے اپنی ڈیٹ آف برتھ غلط ایڈ کر لی ہے تب بھی اتنا ایشو نہیں ہے، جب نام آ جائے گا رجسٹریشن کرانے جاؤ گے نا وہاں پہ ٹھیک کروا دینا، رولائی کوئی نہیں۔ ہاؤ ٹو کانٹیکٹ یو فار زوم کلاسز؟ دیکھیں کانٹیکٹ نمبر میرا ہر ویڈیو میں موجود ہے بھائی، تھوڑی سی محنت کر لیں، کوئی اور ویڈیو دیکھیں نیچے لکھا ہوگا 0333652398، یہ نمبر ہوگا، مجھے ویسے نہیں کرنا، واٹس اپ کرنا ہے۔ سر جی گرامر کی ویڈیو بھی بنایا کریں الگ سے، وہ میں آلریڈی بنا رہا ہوں، 3 ہی ابھی ویڈیوز بنائی تھی، بیچ میں رمضان آ گیا تو اس کے بعد میں بزی زیادہ تھا، اس پہ بھی کام کروں گا انشاءاللہ۔
माशाल्लाह सर जी, थैंक यू सर। अभी आपके व्यूज़ अबाउट बहुत कम हैं, लेकिन इंशाल्लाह लकी ड्रा के बाद देखिएगा बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल हो जाएंगे इंशाल्लाह। और लकी ड्रा के बाद तो ज़ाहिर बात है व्यूज़ ज़्यादा ही होते हैं, लेकिन आप लोगों में से जो होता है ना ज़हीन बंदा वो होता है जो कि वक्त आने से पहले वक्त की तैयारी करता है। ठीक है, हमेशा ये ना सोचा करें कि नाम आ जाएगा तो पढ़ लूँगा, तब तो हर बंदे ने पढ़ना है भाई, मज़ा तो तब है ना। अब स्टार्ट करते। अब यकीन माने जिन्होंने अभी से तैयारी शुरू की है ना, मेरे स्टूडेंट्स ही कह लें या कोई भी कह लें, उनको देखिएगा कितना फ़ायदा होना है इस दफ़ा। आगे चलते हैं। गुड जॉब सर, थैंक यू, लव यू सर, लव यू टू। आगे क्या है, अब लव यू वाला बंदा ख़त्म ही नहीं हो रहा। सर जल्दी अपलोड किया करें प्लीज़। अच्छा यार, थैंक यू सर। यार क्वेश्चन आपको बोला था क्वेश्चन करें। नेक्स्ट चैप्टर आज अपलोड कर देंगे प्लीज़। 18वां चैप्टर नहीं भाई, चैप्टर तो अब हो सकता है मैं ईद के बाद ही करूं स्टार्ट। आगे है जी सर, मैं आपकी वीडियोस देखता हूं और डाउनलोड इसलिए करता हूं क्योंकि यहाँ नेट का इशू होता है, तो भाई कोशिश क्या करें डाउनलोड ना किया करें। अच्छा, आगे मैं क्वेश्चन अब लूँगा सिर्फ। सर थोड़ी स्पीड मारें, आप भी थोड़ी सी स्पीड मारें लाइक करने में, ठीक है। सर जी आपकी फ़िज़िकल क्लास कब से शुरू होगी? हाँ भाई, फ़िज़िकल क्लास ईद के बाद शुरू हो जाएगी, लेकिन फ़िज़िकल क्लास मैं अब ईद के फ़ौरन बाद नहीं शुरू करूँगा, कुरानदाजी के बाद ही शुरू करूँगा। अब ये नहीं है कि आपसे मैं 8 या 10 दिन की फ़ीस लूँगा या आप इतना बोरिया बिस्तरा अपने उठा के यहाँ पे आएंगे 8-10 दिनों के लिए, ऐसा नहीं है। जब कुरानदाजी हो जाएगी ना उसके बाद अलबत्ता जो जूम की क्लास है वो मैं एक शुरू करने वाला हूँ ईद के फ़ौरन बाद। फिर क्या है सर, अच्छा ये यहाँ पे कह रहा है सर बताएं कुरानदाजी में नाम आता उस उनके प्रोसेस बहुत टफ है, ख़ास कर रिटर्न वर्ड पूछना। यार सही तरीके से लिखा करो, कुछ समझ नहीं है। बहुत सुंदर, अच्छा जी। आगे देखते हैं। ब्रदर बैंक का जो रेस होता है इसमें स्टूडेंट कॉपी वगैरह ओईसी डाउनलोड, अच्छा ये वही बात कर रहा है भाई। बैंक का जो ये सारा चालान फॉर्म है इसकी 3 कॉपी होती हैं, एक सिर्फ बैंक रखता है, बाकी 2 आपको देगा। और कोई क्वेश्चन? कोरियन ज़बान मस्ट है या इंग्लिश इनफ है इस टेस्ट के लिए? भाई कोरियन ज़बान का टेस्ट है तो कोरिया में ही होगा ना। कई लोग ये कह रहे होते हैं सर जी नीचे जो उर्दू ये इंग्लिश लिखी होती है वो भी साथ में होगी। नहीं भाई, उन्होंने टेस्ट लेना है, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शुगल नहीं लाना, ठीक है। आगे क्या है जी, शुक्रिया सर जी आपने चैप्टर अपलोड किया। जी जी वो तो मैं करूँगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा वो एक बंदा कह रहा है कि 31वें चैप्टर से शुरू कर लें। नहीं भाई, मैं अपनी सीरियल को उसी तरीके से लेके चलता हूँ, ग्रामर। अगला सवाल मोमन शकील है, मोमन शेख है, वो कह रहा है कि क्या कह रहा है कि हमारी एकेडमी वाले ने भी 3000 रुपया लिया है, ठीक है ना, तो देख लें एकेडमी वाले भी लेते हैं पैसे। फिर आगे गुड माशाल्लाह सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक मेरे और आपके साथ साथ सबको कामयाबी अता फरमाए, आमीन। फिर आगे है जी काइंडली प्लीज़ प्लीज़ रेगुलर बेसिस पे अपलोड करें। बिल्कुल जी करेंगे इंशाल्लाह। और अच्छा कोई अगर आंसर दे कहता है कि 31वां आंसर नहीं है तो तीसरा था, देखें अगर कभी मेरे से भी गलती हो जाए तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है भाई, खुद ही वो उसको चेक कर लें। सबको बता रहे होते हैं सर जी ये वाला आंसर है ये है, तो देखिए मैं भी कोई कंप्यूटर थोड़ी हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है। अगर मैंने तीसरे की जगह पे चौथा आंसर लगा दिया है, आपको समझ आ गई है, और वो अक्सर मैं ना फिर उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख लेता हूँ कि ये आंसर इसका ये वाला है, ठीक है ना, तो वो रीड कर लिया करें। सारों को बताने की क्या ज़रूरत है सर जी इसका तीसरा नहीं, आपने गलत आंसर दिया, आपने चौथा आंसर लगा दिया है, तो आपने गलती क्यों कर दी है, इंसान हूँ भाई, ठीक है ना। वीडियो नहीं आ रही, आएगी बिल्कुल आएगी सर जी, आपकी हेल्प करें। मोल्डिंग के लिए अप्लाई करना है तो हो नहीं रहा। देखें वेरिफिकेशन कोड वाला मसला, उस पर एक स्मार्ट कोरियन वाले ने वीडियो बनाई हुई है, मुझे नहीं पता भाई इसका क्या रीज़न है। अब वो सवाल जो कि आप लोगों ने किए हैं और लेकिन मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, तो मैं उसके आंसर आपको दे दूँ। उसमें से एक तो ये है कि हम लोग पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, पासपोर्ट होना ज़रूरी है कि नहीं है, तो देखें पासपोर्ट के ज़रूरी तो नहीं है, वहाँ पे सिर्फ आपने ये मेंशन करना होता है कि पासपोर्ट बना है कि नहीं बना। कई लोग इतनी बेवकूफ़ी करते हैं, वहाँ पे लिख देते हैं कि पासपोर्ट ही नहीं बना हुआ, तो भाई उनको तो ये बताएं ना भाई पासपोर्ट बना हुआ है, उनको क्या बताने की ज़रूरत है। ये तो नहीं है ना कि उनको भी बोलें कि पासपोर्ट नहीं बना हुआ फिर भी आप अप्लाई कर रहे हैं, उनको बोलें पासपोर्ट बना हुआ है, वहाँ पर यस करें, ठीक है, अप्लाई कर लें। अगर नाम आता है तो अर्जेंट पासपोर्ट बनवा लें, ठीक है, उस वक्त आपके लिए मसला होगा, लेकिन वो फिर आप जाने आपका काम जाने। उसके अलावा ये कि कई लोग कह रहे थे, एक बंदे ने मुझे ये मैसेज किया कि सर जी मैंने जो अटैचमेंट लगानी थी ना वो वहाँ पे स्लिप की जगह पे मैंने अपनी तस्वीर अपलोड कर दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह कमाल है भाई, तुसी रिश्ता देखना है कि तुसी कोरिया से अप्लाई करना है, अपनी तस्वीर घालती है, ठीक है कमाल नहीं हो गया। यानी कि
चलान फॉर्म जो है जो अपलोड करना था उसकी जगह पे अपनी तस्वीर भेज दी है भाई जी। अब मुझे क्या पता उनको ये प्रूफ ही नहीं आपने दिया कि मैंने पैसे जमा कराए, अपनी तस्वीर डालती है। अब इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता आपका नाम आता है कि नहीं आता। इसके अलावा और क्वेश्चन ये था कि लड़कियों के ये वीज़े वगैरह भी आते हैं, एक लड़की ने पूछा था, बिल्कुल आते हैं, आप भी अप्लाई करें। यहाँ पे आप जो अपना काम देखें, अपना काम बेशक आप लड़की हैं या लड़के हैं अपना काम जारी रखें ना, आप साथ साथ इसको अप्लाई कर लें, इतने पैसे नहीं लगते, थोड़ा ख्वारी ज़रूर है, साल लग जाता है, साल डेढ़, लेकिन उसके बाद एकदम से अगर आपका वीज़ा आ गया, आप बाहर चले गए तो 5-6 लाख रुपया कमाने लग गए इस तरह, तो फिर अच्छी बात है ना। अच्छा, और एक बंदे ने मुझे मैसेज किया था कि सर जी मेरी उम्र 38 साल है, अब मैं अप्लाई करूँ कि ना करूँ। 38 साल या उससे ज़्यादा है तो भाई ना ही करें तो बेहतर है। अलबत्ता 36 साल है, 37 साल है तो कर लें अप्लाई, ठीक है। 38 साल के ये होगा करते कराते आपकी वैसी 39-40 को आपका हाथ लग जाना है, तो मेरा नहीं ख्याल फिर आपको ये कोई बेनिफिट है, ठीक है। और इसके अलावा ये कि आप लोग ये पूछते होते हैं अक्सर कि सर जी हमने स्टडी कहाँ से करनी है, तो स्टडी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अच्छा, कैटेगरी पूछते रहते हैं, सर जी कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करूँ, वो भी आपने अपनी मर्ज़ी से करना है। कई काम होते हैं वो खुद से भी कर लिया करें। मुझे छोटे छोटे कामों के लिए मुझे अलहदा से व्हाट्सएप पे मैसेज ना किया करें, सर जी ये क्या ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया। मेरी कोशिश होती है जो कि नई कोई चीज़ पूछेगा तो उसको बताऊँगा, अदरवाइज़ फिर मैं आंसर, ज़ाहिर बात है मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो आप ना कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछा करें, मैं उनके आंसर दे दिया करूँगा। वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।